الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان نبي بعدي لكان عمر بن الخطاب او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ محترم اور معزز علماء کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، جس طرح اللہ کو اپنی ذات و صفات کے اعتبار سے ایک ماننا، اکیلا ماننا، تنہا ماننا، وحدہ لا شریک لہ ماننا عقیدہ توحید کہلاتا ہے، اور جس طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور دیگر انبیاء و رسول پر ایمان لانا عقیدہ نبوت کہلاتا ہے، اور جس طرح مرنے کے بعد اٹھائے جانے کے عقیدے کو عقیدہ آخرت کہتے ہیں، بالکل اسی طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی بھی ماننا اور آپ کو آخری نبی بھی ماننا عقیدہ ختم نبوت کہلاتا ہے۔ یہ عقیدہ امت میں پختہ ہو جائے اور اس کی سمجھ امت کو آ جائے، اس کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے مختلف اوقات میں، مختلف پیرائے میں، مختلف انداز میں صحابہ کے سامنے اس عقیدے کا اظہار فرمایا۔ کبھی آپ نے فرمایا لو کان نبی بعدی لکان عمر بن الخطاب، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ابن خطاب ہوتے۔ کبھی آپ نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں اور آپ لوگ آخری امت ہوں۔ کبھی آپ نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں اور میری مسجد ان مساجد میں جو انبیاء تعمیر کرتے تھے آخری مسجد ہے۔ کبھی آپ نے فرمایا کہ میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماحی ہوں، ماحی وہ کہ جس کے ذریعے کفر مٹایا جائے۔ آپ نے فرمایا میں حاشر ہوں، حاشر وہ کہ جس کے قدموں تلے محشر برپا کیا جائے۔ آپ نے فرمایا میں عاقب ہوں، عاقب وہ کہ جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو۔ آپ کی نبوت میں اور دیگر انبیاء کی نبوت میں فرق ہے، اس طور پر کہ نبوت کا وہ حصہ جس میں ان کی اتباع بھی کی جائے اور ان کی اقتداء بھی کی جائے، پچھلے انبیاء کا وہ وقت کے لحاظ سے محدود تھا اور علاقے کے لحاظ سے محدود تھا۔ نبوت کا وہ دائرہ کار جن میں ان کی اتباع بھی کی جائے۔ تمام انبیاء آج بھی نبی ہیں، لیکن ان کی نبوت کا وہ حصہ جس میں ان کی اتباع کی جائے وہ علاقے کے اعتبار سے محدود تھا اور وہ وقت کے لحاظ سے محدود تھا۔ ایک نبی کے گزر جانے کے بعد دوسرے نبی آتے تو ان کی اتباع لازم ہوتی تھی۔ ایک نبی کے ہوتے ہوتے دوسرے علاقے میں دوسرے نبی ہوتے تھے، وہاں ان کی اتباع ضروری ہوتی تھی۔ لیکن ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا دائرہ کار جو ہے وقت کے لحاظ سے، علاقے کے لحاظ سے محدود نہیں ہے۔ آپ قیامت تک کے لیے پورے عالم کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ انا رسول من ادرکت حیا، کہ میں ان لوگوں کا بھی رسول ہوں جن کو زندہ پا رہا ہوں، ومن یولد بعدی، ان لوگوں کا بھی رسول ہوں جو میرے بعد پیدا ہوں گے۔ آپ نے فرمایا کہ بعثت الی الخلق کافۃ، مجھے پوری مخلوق کی طرف مبعوث کر کے بھیجا گیا ہے۔ وختم بی النبیون، اور مجھ پر نبوت کو ختم کیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ انا قائد المرسلین ولا فخر، کہ میں رسولوں کا سردار ہوں اور فخر کے بطور فخر نہیں کہہ رہا ہوں، فخر کا اظہار نہیں کر رہا ہوں اس طور پر۔ وہ عقیدہ سمجھا رہے ہیں، وہ نظریہ درست کر رہے ہیں تاکہ امت گمراہیت سے بچ سکے، نہ کہ تفاخر میں جو ہے تو کا اظہار فرما رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَلَا فَخْرًا، کہ میں ہی آخری نبی ہوں اور یہ بطور فخر نہیں کہہ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَمُشَفَّعٍ وَلَا فَخْرًا، کہ میں ہی وہ شخص ہوں جو سب سے پہلے سفارش کروں گا اور میں ہی وہ شخص ہوں جس کی سب سے پہلے سفارش قبول کی جائے گی، اور یہ بطور فخر نہیں کہہ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ بے شک
رسالت اور نبوت مجھ پر منقطع ہو گئی ہے اور میرے بعد کوئی رسول بھی نہیں ہے اور کوئی نبی بھی نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہیں اور آخری نبی بھی ہیں، نبی بھی ہیں، اور اب قیامت تک آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، کوئی نبی پیدا۔ لیکن ایک بات سمجھ لیجئے، جہاں اس عقیدے کو آپ نے بار بار مختلف انداز میں پکا کرنے کی کوشش کی، وہیں اس بات کا اظہار بھی فرمایا، بلکہ ہم لوگوں کو ہوشیار کیا کہ ایسے لوگ بہرحال پیدا ہوں گے جو نبوت کے دعوے دار ہوں گے، وہ جھوٹے دجال اور کذاب مکار ہوں گے، ان کو معنی نہیں دھتکارا جائے گا۔ آپ نے فرمایا سیکون فی امتی ثلاثون کذابون، مختلف الفاظ سے روایت مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قریب میرے بعد 30 جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے، کلہم یزعم انہ نبی، ہر ایک یہ گمان کر رہا ہوگا وہ نبی ہے۔ آپ نے فرمایا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَلَا نَبِيَّ بَعْدِي، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو میرے دوستو ایسے لوگ پیدا ہو کر رہیں گے، ان کو مانا نہیں دھتکارا جائے گا، ان کو پنپایا نہیں، ان کو مٹایا جائے گا۔ یہ مٹانے کی کوشش کون کرے گا میرے دوستوں؟ صحابہ کریں گے کیا اس وقت؟ ہم کریں گے، صحابہ کے نام لیوا، نبی کے امتی، ہم لوگ محمدی، ہم لوگ کریں گے، اور کون کرے گا؟ آپ نے جب ہوشیار فرمایا تو سن لیجیے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے رہتے رہتے دنیا میں ایسے فتنے پنپنا شروع ہو گئے۔ یمامہ کا مسلمہ کذاب، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور بہت لوگوں نے اس کی پیروی اختیار کی اور اپنے ایمان کو خراب کیا۔ یمن کا ایک شخص تھا اسود عنسی، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، پورا ملک اس کے پیچھے لگ گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس بات کی خواہش کا اظہار کیا کہ کون ہے اس کا کام تمام کرے، اسود عنسی کا۔ حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ عنہ نے جب سنا تو وہاں یمن گئے۔ کہاں گئے میرے دوستو؟ ہاں، تھانہ کلیان نہیں، دوسرے ملک گئے، اس کا کام تمام کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو مطلع فرمایا کہ فیروز دہلوی رضی اللہ عنہ نے اس فتنے کا کام تمام کر دیا۔ تو صحابہ کرام نے ایسے لوگوں کو چھوڑا اور بخشا نہیں، اپنے درمیان ان کو پنپایا نہیں۔ تو ایسے لوگ آتے رہیں گے، مانا نہیں جائے گا۔ ایک بات سمجھ لیجئے کہ ہمارے آقا نبی بھی ہیں اور آخری نبی بھی ہیں۔ نبوت کا دروازہ قیامت تک کے لیے بند ہو چکا ہے، کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ نبوت تو دور کی بات میرے دوستو، بہت غور سے سنیے، وہ صفات جو خاصہ نبوت ہوا کرتی ہیں، وہ صفات جو انبیاء کے لیے مخصوص ہوا کرتی ہیں، ان صفات میں سے کوئی ایک صفت سے قیامت تک کوئی ایک شخص بھی متصف نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر کوئی نیک بن سکتا ہے اور نیک لوگ اسے نیک کہیں، صدیق کا لقب دے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ شخص اپنے آپ کو معصوم عن الخطا نہیں کہہ سکتا۔ اس کا یہ کہنا اس کی سب سے بڑی خطا ہوگی، کسی کو اس طور پر مانا نہیں جا سکتا۔ اس طرح اپنے آپ کو کہنا گمراہیت ہے، کسی کو اس طور پر ماننا گمراہیت ہے۔ کوئی کتنا ہی بڑا مقتدر لیڈر بن جائے، دنیا جہان والے اس کے پیچھے چلنے لگے، ہو سکتا ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری اطاعت امت پر فرض کی گئی ہے۔ مفترض الطاعت نہیں کہہ سکتا اپنے آپ کو، کوئی اپنی طرف وحی کے نزول کی نسبت نہیں کر سکتا، اپنے آپ کو صاحب کتاب نہیں کہہ سکتا، کسی کے خرق عادت امور کو معجزہ نہیں کہا جا سکتا، کسی کی بیویوں کو امہات المومنین کا لقب نہیں دیا جا سکتا، کسی کے ساتھیوں کو صحابی نہیں کہا جا سکتا۔ ان میں سے کوئی ایک نسبت بھی کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے، پوری نبوت تو دور کی بات۔ بہرحال اگر کوئی ایسا آتا ہے، آ رہے ہیں اور آتے رہیں گے، لیکن ان کو مانا نہیں جائے گا، ان کو دھتکارا جائے گا، ان کو پنپایا نہیں، ان کو مٹایا جائے گا۔ یہی شریعت کا تقاضا ہے میرے دوستو۔ اس تقاضے کو کون پورا کرے گا؟ صحابہ کرام تھے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جہاں اسود عنسی کا کام یوں تمام کیا گیا، وہیں پر اللہ کے نبی علیہ السلام کے وصال کے فوراً بعد کئی سخت مارکے لڑے گئے۔ اس کے اندر ایک مارکہ یمامہ کے اس فتنے کے خاتمے کے لیے لڑا گیا۔
اس کے اندر اس فتنے کے خاتمے کے لیے 1200 صحابہ کرام نے اپنی قیمتی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ مورخین کہتے ہیں کہ اس سے پہلے جتنے غزوات ہوئے ہیں ان تمام میں شہید ہونے والے صحابہ کرام کی مجموعی تعداد بھی 1200 نہیں ہے۔ یہاں پر اگر کوئی فتنہ پنپتا ہے اور ایک صحابی موجود ہوں اور جان قربان کرنے کی باری آئی تو ان کی جان قربان کی جائے گی، ہم سب کی، بولو نا، ہم سب کی۔ تو ایسی قیمتی جان 1200 جانوں کا نذرانہ پیش کیا، فتنے کو پنپنے نہیں دیا، خاموش تماشائی نہیں بنے رہے کہ اس کا کام وہ جانے، ہم اس کے مکلف نہیں ہیں۔ بہرحال پچھلے انبیاء جو تھے وہ آنے والے نبی کی اطلاع دیا کرتے تھے، خاص طور سے آخری نبی کے آنے کی اطلاع امت کو دیا کرتے تھے، لیکن ہمارے آقا نے کسی نبی کے پیدا ہونے کی اطلاع نہیں دی، آپ نے قیامت کی اطلاع دی۔ فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین، کہ میں اور قیامت یوں بھیجے گئے، یوں، درمیان میں کچھ نہیں ہے۔ پھر آپ نے قیامت کی نشانیاں بتلائی، ان نشانیوں کو علماء نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ کچھ علامات جو ہے قیامت سے دور دور کی ہیں، انہیں علامات بعیدہ کہا جاتا ہے۔ کچھ علامات قیامت سے بالکل قریب کی ہیں، انہیں علامات قریبہ کہا جاتا ہے۔ کچھ علامات درمیان کی ہیں، انہیں علامات متوسطہ کہا جاتا ہے۔ قیامت سے دور دور کے علامات میں علماء نے کہا کہ اللہ کے آخری نبی کا مبعوث ہو جانا قیامت کی علامت ہے، کیونکہ آخری نبی نہیں آئے ہیں تو قیامت نہیں، نبی آئیں گے، اور جب نبی آ گئے تو اب قیامت آئے گی۔ پھر چاند کے ٹکڑے ہو جانا، یہ قیامت کی علامت ہے۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ قیامت قریب آ گئی ہے، چاند شق ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو وصال فرما جانا کہ نبی کے ہوتے ہوتے قیامت نہیں آئے گی، نبی کا انتقال ہو گیا آخری نبی کا تو اب قیامت ہی آئے گی۔ آپ نے مسلمانوں کے درمیان جنگ کی اطلاع دی جو صحابہ کرام کے ہوتے ہوتے ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کہ ایک قوم ایسی تم پر مسلط ہوگی، اس سے پہلے قیامت نہیں آئے گی، جس کے چہرے ڈھال کی طرح چپٹے ہوں گے، جن کی آنکھیں چھوٹی ہوں گی، جن کے جوتے بال والے ہوں گے۔ وہ تمام علامات فتنے تاتار پر پوری ہو گئی۔ آپ نے 2 آگ کا تذکرہ کیا قیامت سے پہلے، ایک علامات بعیدہ میں شمار ہوئی اور ایک علامات قریبہ۔ ایک آگ حجاز کی آگ تھی اور ایک آگ یمن کی آگ ہے۔ حجاز والی لگ گئی، یمن والی اتنی اخیر میں لگے گی کہ تمام لوگوں کو ڈھکیل کر شام لے جائے گی۔ حجاز کی آگ کے تعلق سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس آگ کی روشنی میں اتنی بلند بالا، اتنی طویل ہوگی کہ اس کی روشنی میں بصرہ کے اونٹوں کی گردنیں چمک رہی ہوگی۔ تقریباً 1000 کلومیٹر سے دور بصرہ، جسے ہم لوگ عام طور سے بصرہ کہتے ہیں، دمشق کے قریب، وہاں کے اونٹوں کی گردنیں چمکے گی۔ ایک آگ لگی 554 ہجری میں حرم مدنی کے باہر، کافی باہر، معلوم نہیں کیسے لگ گئی اور کیسے بھڑک گئی۔ دیکھنے والے کہتے ہیں کوئی ہانک رہا تھا، کوئی بھڑکا رہا تھا، اونچائی قلعے کی دیوار کی سی تھی، آنے والی چٹانوں کو وہ نیست نابود کر دیتی، راکھ کا ڈھیر بناتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ لوگوں نے مہینوں کی مسافت سے اس کو دیکھا، اس کی چمک، اس کی روشنی مکہ مکرمہ میں دیکھی گئی۔ دمشق کے اطراف میں 3 دن تک اس طرح اندھیرا رہا دھوئیں کی وجہ سے کہ سورج دیکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اس آگ کا دھواں ادھر اثر انداز کر رہا تھا۔ بصرہ کے رہنے والوں نے اپنے اونٹوں کی گردنوں کو اس میں چمکتے دیکھا ہے۔ وہ آگ 53 دن لگی رہی، 53ویں دن بجھ گئی، بڑھتی بڑھتی حرم مدنی کے قریب آئی۔ ایک پتھر کی چٹان یوں تھی کہ کچھ باہر کچھ اندر۔ علماء کہتے ہیں، دیکھنے والے لکھتے ہیں کہ باہر والا حصہ جلا، اندر والا محفوظ رہا۔ مکمل طور سے بجھنے کے لیے اس کی تیزی ختم ہو گئی، بجھتی نظر آئی، لیکن اس کے جو اثرات تھے 3 مہینے میں مکمل طور پر بجھی۔ اس کے فوراً 1 سال بعد فتنہ تاتار برپا ہوا۔
اس کی سنگینی ایسی کہ دیگر مورخین لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے علاوہ کسی قوم پر مسلط ہوتے وہ قوم تاریخ کا اوراق تو ہوتی دنیا میں موجود نہیں ہوتی۔ یہ علامات بعیدہ ہیں میرے دوستو۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حجاز میں آگ لگے گی، تو آگ شام میں لگے گی یا حجاز میں لگے گی؟ حجاز میں ہی لگے گی۔ جس بات کی علامات کے اندر یا پیشن گوئیوں کے اندر جس بات کی صراحت کر دی گئی ہے، جہاں کچھ ابہام نہیں ہے، کہیں دوسرا معنی نہیں ہے، تو وہاں وہی ہو کر رہے گا۔ اور جس کے لیے کہا کہ اسی کے لیے ہوگا، نام نہیں چینج ہوں گے، جگہ کی اگر اطلاع دی گئی جگہ چینج نہیں ہوگی۔ وہ جو اس طرح کے فتنے چلے اپنے آپ کو مہدی مسیح اور نبی کہلوانے والے، اسی کے اندر یہ بہاء اللہ ایرانی گزرا ہے ماضی قریب کے اندر، اور ہمارے بر صغیر کے اندر غلام احمد قادیانی گزرا ہے، اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ نئی قادیانیت شکیل خانیت کے نام پر یہ فتنہ برپا کر کے پورے ہندوستان بر صغیر میں جو ہے تو دوڑ دھوپ کر رہی ہے۔ وہ پنپ رہے ہیں، ہمارے اس ممرہ کے اندر موجود ہیں، وہ تھانے میں کلیان میں موجود ہیں، وہ بامبے کے علاقے کے اندر ہیں، وہ ضلع تھانہ میں دھڑلے سے اپنا پرچار کر رہے ہیں۔ ایک شخص ہے دربھنگا بہار کا رہنے والا، دربھنگا ضلع کے عثمان پور گاؤں کے اندر جس کا یعنی پوسٹ ہے رتن پورا، وہاں 1960-59 کے بعد جو ہے ایک شخص پیدا ہوا شکیل خان حنیف خان نام کا۔ یہ 1991 کے اندر جو ہے تو دہلی میں آیا، اور وہاں پر تبلیغی جماعت میں گھس کر لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کیا، اور اس کے بعد اپنا ہم نوا بناتا رہا، اور 2003 4 5 6 میں یہ ابھر کے سامنے ہے اس کا فتنہ، اور پھر اس کے بعد پھیلتا جا رہا ہے۔ کیا ہے اب اس کے خد و خال بتا دیے جائیں گے۔ تو آپ ان علامات کو دیکھیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس طرح علامات بعیدہ جو بتلائی، یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو حجاز میں آگ لگنے کی اطلاع دی گئی تو حجاز میں ہی لگے گی۔ اس کا یہ کہنا ہے چونکہ روایات کو توڑنا مروڑنا ہے اور نہ ہو کر بھی اپنے موافق کرنا ہے، اس لیے اس نے کیا کیا ہے، تاریخ کو روایات کو مسخ کرنے کی کوشش کی۔ اس نے یہ کہنا شروع کیا کہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا ہے لوگ منتظر ہیں کہ وہی ہوگا، حالانکہ وہ ہرگز نہیں ہوگا، کچھ اور ہوگا، اس کی سمجھ بعد میں آئے گی۔ تو ہم اس لیے بتا رہے ہیں کہ جو کہا دیکھو وہی ہو رہا ہے۔ جب آپ نے کہا چھوٹی آنکھ والی ایک قوم مسلط ہوگی تو چھوٹی آنکھ والی مسلط ہوئی۔ جب آپ نے فرمایا کہ ڈھال جیسے چپٹے چہرے والے تو ویسے ہی وہ لوگ مسلط تھے، ان کے بال ویسے ہی تھے، ان کی خون ریزی ویسی ہی تھی۔ بہرحال میرے دوستو، علامات متوسطہ کے اندر علماء نے اکثر حالات کا تغیر بتایا ہے کہ سلام پہچان والوں کو کیا جائے گا، سلام شر سے بچنے کے لیے کیا جائے گا، کمینہ ابن کمینہ، ایسا کمینہ جس کا باپ بھی کمینہ ہو وہ لیڈر بنتا چلا جائے گا، پولیس کی کثرت ہوگی، وہ ظالموں کی مدد کرے گی، شراب کے نام بدل کر پیے جائیں گے، جوئے کی کثرت ہوگی، بیٹیاں ماں پر حاکم ہوگی، عورتیں کپڑا پہن کر ننگی نظر آئیں گی، مساجد سے زیادہ گھر خوبصورت ہوں گے، نمازی تو ہوں گے خوشو نکل جائے گا، مسلمان بن کر جینا مشکل ہو رہا ہوگا۔ یہ حالات سے دوچار ہیں ہم لوگ۔ علامات قریبہ جو ہیں وہ 10 بڑی علامات ہیں، اور 3 شخصیات کا جو اس کے اندر تذکرہ ملتا ہے، آج کی مجلس میں انہی 3 شخصیات کے تذکرے کو کرنا مقصود ہے، کیونکہ جتنے لوگ آج تک گمراہ ہوئے اور گمراہ کر رہے ہیں انہی شخصیات سے متعلق روایات کو جو ہے تو سناتے ہیں اور اپنے مطلب کی سمجھانے کی کوشش کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ جو کام بہاء اللہ ایرانی نے کیا وہی چربا قادیانی نے چرا کر اپنے نام سے منسوب کر کے امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، اور وہی تمام جو ہے تو وہ باطل کے ہتھیار اور وہی باطل تعویلات کا سہارا یہ شکیل خان حنیف خان لے رہے ہیں۔ بہرحال وہ 3 شخصیات میں مختصر سمجھ لیجیے حضرت مہدی علیہ رضوان کا ظہور ہے۔ ایک صاحب سے میں نے کہا تو بولے مہدی پھر کہنے لگا حضرت مہدی علیہ السلام، کیا کہنے لگے؟ مہدی۔ تو بہرحال حضرت مہدی وہی جنہیں لوگ مہدی کہتے علیہ رضوان۔ حضرت مہدی علیہ رضوان کا ظہور، دجال کا خروج، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، اور پھر بعد کے واقعات ابھی بتا دیے جائیں گے۔ حالات جب خراب ہو جائیں گے، دنیا زلزلوں کی زد میں ہوگی،
مسلمان بن کر جینا مشکل ہو رہا ہوگا، ایسے حالات میں کچھ واقعات الگ سے بھی رونما ہوں گے۔ دریائے فرات میں سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا جس کے حصول کی جنگ کی جائے گی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس میں شریک مت ہونا۔ جزیرۃ العرب کے بادشاہ کا انتقال ہوگا، بادشاہت اور خلافت کے حصول کے لیے شہزادوں میں جنگ ہو رہی ہوگی، دنیا کے یوں حالات ہوں گے، عرب کے ایسے حال ہوں گے۔ بس اللہ والے جان لیں گے کہ حضرت مہدی کے ظہور کا وقت ہو گیا ہے، تو انہیں تلاش کریں گے۔ تلاش کہاں کریں گے؟ کس طور پر تلاش کریں گے؟ دیکھیے اس طرح تلاش کریں گے کہ اتنی تفسیر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان تینوں شخصیات کے تعلق سے بتلائی ہے کہ کسی اور واقعات کے تعلق سے اتنی تفصیل نہیں ملتی۔ آپ نے فرمایا جو مہدی ہوں گے وہ میرے اہل بیت میں سے ہوں گے، مجھ سے ہوں گے، پھر کبھی فرمایا من عترتی، میری نسل میں سے ہوں گے وہ۔ تو مہدی کا سید ہونا ضروری ہے۔ کوئی خان پٹھان انصاری سید، کوئی یہ جو ہے خان پٹھان انصاری دیگر جو کتنا بھی کچھ ہو، وہ کچھ ہو سکتا ہے، مہدی نہیں ہو سکتا۔ تو آپ نے فرمایا من عترتی، فرمایا حضرت فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے، تو سید ہونا ضروری ہے، فاطمی ہونا ضروری ہے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے کتنے لڑکے ہیں جن کی نسل چلی؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت، تو کچھ لوگوں نے کیا کیا نا، پہلے سے ایک سیٹ اپ بنا کے رکھ لیا، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی نسل میں ایک نام اپنے طور سے منتخب کر کے اور بچپن میں ان کو غائب کر کے ان کے تئیں اور ایک غار میں چھپا دیا اور کہا کہ یہی مہدی ہے جو بعد میں آئیں گے۔ ہم کہتے ہیں وہ سید تو ہیں، اگر ہوئے ہے تو ہے ہی نہیں، وہ خیال میں ہیں، حقیقت میں نہیں۔ اگر ہوتے تب بھی سید تو ہوتے، فاطمی تو ہوتے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مہدی حسنی ہوں گے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی نسل میں سے ہوں گے۔ تو اب جو مہدی جن کا انتظار ہو رہا ہے، تو جنہوں نے پہلے سے غار میں قید کر کے رکھا وہ مہدی ہوں گے یا پھر حسنی ہوں گے؟ بات سمجھ لیں، ادھر تو آنے نہیں ہیں، پھر ادھر ہی آنے ہیں۔ تو ادھر جتنے لوگ سن رہے ہیں حضرت مہدی کو تلاش کریں، ادھر آ جانا چاہیے ان کو، سیدھی سی بات ہے۔ بہرحال سید ہوں گے، فاطمی ہوں گے، حسنی ہوں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مدینہ کے رہنے والے ہوں گے، تو اب کوئی طائف والا نہیں ہو سکتا۔ بات سمجھ آ رہی؟ کوئی تبوک والا نہیں ہو سکتا۔ تو غیر عرب کیسے ہو جائے گا؟ قادیان کا کوئی کیسے ہو جائے گا؟ ایران کا کوئی کیسے ہو جائے گا؟ دربھنگہ کا کوئی کیسے ہو جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ کون ہوں گے؟ مدینہ کے رہنے والے ہوں گے۔ آپ نے چہرہ شباہت بتلائی، کشادہ پیشانی، روشن چہرہ، بلند ستواں ناک ہوگی۔ ان تمام چیزوں کو دیکھ کر لوگ پہچانیں گے، اور پھر تلاش کہاں کریں گے؟ وہ ہوں گے مدینہ والے، لوگ تلاش کریں گے مکہ مکرمہ میں، کیونکہ ان کے تعلق سے کہا گیا کہ جب حالات کو دیکھیں گے، حالات کو بھانپ کر ان کو اندازہ ہو جائے گا، لوگ مجھ کو اپنا پیشوا مقتدی بنا لیں گے، وہ بننا نہیں چاہیں گے پاپڑے، وہ اپنے ہاتھ پر بیعت کروانے کی خواہش مند نہیں ہوں گے، تو وہ وہاں سے اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے، تو ان کو لگے گا عافیت ہے کہ مکہ مکرمہ آئے جائیں۔ وہاں لوگ ان کو پا لیں گے، ان سے کہیں گے ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمارے مقتدی بن جائیے۔ تو وہ کراہیت کا اظہار کریں گے، لوگ حالات کی دعائی دیں گے، نہ چاہتے ہوئے وہ بیعت کرنے دیں گے۔ تو معلوم ہوا مہدی وہ جو اپنی بیعت کرواتے پھرے وہ مہدی نہیں ہوگا، لوگ کرنے جائیں گے، کرنا چاہیں گے خود، وہ مہدی ہوں گے۔ مہدی اپنی بیعت کروانے کے چکر میں نہیں ہوں گے۔ باتیں سمجھ آ رہی؟ بہرحال ابھی میں تقابل نہیں کروں گا، حالات سنتے جائیے۔ بیعت جب ہوگی تو مکہ مکرمہ میں تو ہوگی، لیکن ایک خاص جگہ، وہ خاص جگہ ہے مطاف، جہاں طواف ہوتا۔ پھر مطاف میں ایک خاص جگہ حجر اسود، جہاں سے ہم طواف شروع کرتے ہیں، اس سے پہلے والا جو کونا اسے کہتے ہیں رکن یمانی۔ اور جیسے ہی وہاں سے طواف کرنا شروع ہوتے ہیں تو پہلا والا دوسرا کونا آتے آتے مقام ابراہیم ہے، تو رکن یمانی سے مقام ابراہیم کے درمیان بیعت ہوگی۔ بیعت کرنے والوں کی تعداد اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمائی اصحاب بدر کی طرح 313 ہوگی۔ ان کے کیفیات حالات کو بتایا کہ کسی کا ان کی مدح سرائی کرنا، ان کی خوبیوں کا تذکرہ کرنا، ان کی تعریف و توصیف کرنا ان کو خوش نہیں کرے گا۔
کسی کا تنقید کرنا ان کو ناراض نہیں کرے گا، ان کا سب کچھ کرنا اللہ کے لیے ہوگا، دنیا کیا کہتی وہ دیکھیں گے نہیں۔ جیسے ہی ان کے ہاتھ پر بیعت ہوگی، اہل باطل کی نگاہیں لگی ہوگی، تو فوراً شام کا جو حاکم ہوگا وہ ایک لشکر روانہ کرے گا کہ جو مٹھی بھر اللہ والے یہاں آ گئے ہیں جن سے پوری دنیا کے باطل کو خطرہ ہے، ان کو یہی ختم کیا جائے، ہیں ہی کتنے۔ وہ لشکر چلے گا، مدینہ منورہ سے کے پاس سے گزرے گا، تو ایک مقام ہے، مقام بیدہ پر آئے گا، پورا لشکر دھسا دیا جائے گا۔ اس لشکر کا دھسنا پورے عالم میں حضرت مہدی کے ظہور کے شہرے کا سبب بن جائے گا کہ آپ آ گئے ہیں، تو دنیا جہان سے لوگ ان کے لیے ملاقات کے لیے آنا شروع ہو جائیں گے۔ فوراً وہ شام کا جو حاکم سفیانی لقب والا ہوگا وہ ایک لشکر جرار لے کر چلے گا، حضرت مہدی علیہ رضوان ادھر سے بڑھیں گے، ظہور کے بعد خاموش نہیں بیٹھیں گے، باطل کے خلاف خروج کریں گے۔ آج تک جتنے مہدی ہوئے، نہ وہ سید ہے، نہ فاطمی ہے، نہ حسنی ہے، نہ مدنی ہے، نہ عربی ہے، نہ محمد۔ آپ نے فرمایا حضرت مہدی کا نام میرے نام پر، ان کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا۔ نام کیا ہوگا؟ محمد ابن عبداللہ۔ یہ صفات بتلائی، یہ تفصیل بتلائی۔ وہ خروج کریں گے، دونوں کا مقابلہ ہوگا، سخت مارکہ آرائی ہوگی، سفیانی کا لشکر نیست نابود ہو جائے گا، اس کے ظلم سے لوگ بچیں گے۔ پھر آگے شام میں آپ جائیں گے تو وہاں رومیوں کا لشکر ہوگا، اس سے جو تو مارکہ آرائی ہوگی۔ دونوں میں سے کسی ایک لشکر کا یہ احوال ملتے ہیں کہ اس سخت مارکہ آرائی میں حضرت مہدی علیہ رضوان کے لشکر 3 حصے میں منقسم ہو جائے گا۔ ایک فرار ہو جائے گا، اللہ ان کی توبہ کبھی قبول نہیں کریں گے۔ دوسرا شہید ہو جائے گا، بہترین شہید کہلائیں گے۔ تیسرا جو ہے فتح یاب ہو جائے گا، بہترین غازی کہلائیں گے۔ ان کے آگے والے گناہ سب معاف کر دیے جائیں گے۔ فتوحات کا سلسلہ جاری رہے گا، قسطنطنیہ جا کر اس کو فتح کریں گے، مال غنیمت کی تقسیم کر رہے ہوں گے۔ اس سے پہلے جو مال غنیمت ملے گا اس کے تعلق سے روایت میں آتا ہے کہ اتنا زیادہ مال غنیمت ہوگا کہ حضرت مہدی علیہ رضوان بظاہر مسلمانوں کے ترتیب کے لحاظ سے آخری خلیفہ ہوں گے، لیکن اس طور پر پہلے خلیفہ ہوں گے جو مال غنیمت کو حصہ لگا کر ناپ تول کر نہیں تقسیم کریں گے، بلکہ کہیں گے کہ جتنا جس میں ظرف ہے اتنا مال لے کر چلا جائے۔ اتنی مال کی فراوانی ہوگی۔ وہاں پر مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہوگا قسطنطنیہ میں، ایک آواز دینے والا آواز دے گا، بعضی روایات سے پتہ چلتا ہے شیطان ہوگا، وہ کہے گا کہ بھئی اتنی دور آپ پڑے ہو، تمہارے پیچھے تمہارے خاندان، تمہارے اہل و عیال پر دجال کا خروج ہو گیا ہے۔ حضرت مہدی علیہ رضوان چند گھوڑ سواروں کو تحقیق احوال کے لیے روانہ کریں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان کے گھوڑوں کا رنگ میں جان رہا ہوں کون سے رنگ کے ہوں گے، ان کا نام میں جانتا ہوں کون ہوں گے، ان کے والد کا نام میں جان رہا ہوں کہ کس کے بیٹے ہوں گے۔ وہ جائیں گے، خبر جھوٹی ثابت ہوگی، معاً بعد دجال کا خروج ہو جائے گا۔ یہ جو حالات دکھے ہیں، جو بتائے گئے ہیں، یہی ہوگا، کچھ اور ہوگا۔ یہ حالات آج تک جتنے اپنے آپ کو مہدی کہلوانے والے آئے ہیں، کسی کے ساتھ پیش نہیں آئے، کسی پر یہ روایات منطبق نہیں ہوئی، اس کے مصداق کسی کو ہم نے پایا نہیں۔ ہم آج بھی انتظار کر رہے ہیں۔ جتنے آئے جھوٹے تھے، نیست نابود ہوئے، تاریخ کا حصہ ہے، حقیقت میں کچھ نہیں کیا۔ بہرحال دجال کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ عبد العزہ ابن قطن کے مشابہ ہوگا، نوجوان ہوگا، گھنگریالے بال ہوں گے، وہ جو ہے اس کا چہرہ ایسا ہوگا کہ آنکھیں دونوں خراب ہوگی، ایک تو مکمل خراب ہوگی اور ایک میں بھی ناخونہ ہوگا، اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا۔ پڑھے لکھے مسلمان تو پڑھیں گے، بے پڑھے ہوئے بھی پڑھ لیں گے۔ شروع میں نبوت کا، بعد میں خدائی کا دعوے دار ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہارا خدا کانا نہیں ہے۔ دجال کے فتنے سے تمام انبیاء نے اپنی امت کو ڈرایا، اتنا سخت فتنہ، اس سے بڑا کوئی فتنہ نہیں آئے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میرے رہتے رہتے وہ آ گیا، تم سب کی طرف سے میں مقابلہ کروں گا، میرے بعد آیا تم لوگ اپنے طور سے مقابلہ کرنا۔ تو اب کون کرے گا میرے دوستو؟ ہم کریں گے۔ تو کیسے کریں گے؟ داڑھی مڈا کر، ٹخنے سے نیچے پائجامہ لٹکا کر، فجر کی نماز چھوڑ کر، موبائل میں ٹائم پاس کر کے، غلط کام کر کے؟ ہرگز نہیں میرے دوستو، اللہ والا بننا پڑے گا۔
رسول کی پیروی کرنا پڑے گی میرے دوستو، شریعت کو فالو کریں گے تب کہیں جا کر کچھ ملے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دجال کا جب خروج ہوگا، کوئی مسلمان اس پر سورہ کہف کی آخر 10 آیات پڑھ دے تو دجال کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ کتنا آسان طریقہ ہے نہیں آسان؟ تو بتاؤ تو کس کو یاد ہے؟ شروع کی 10 آیات کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ سورہ کہف کا جمعہ کے دن پڑھنا جہاں ایک ہفتے کے لیے نور کے سبب ہے، وہی دجال کے فتنے کا بڑا سبب بھی ہے، تو ہر جمعہ پڑھنا چاہیے کہ نہیں؟ بھائی جو لوگ ایسے مولانا ٹائپ بیٹھے ہو تو پڑھتے ہیں، جو پہلی صف کے مصلی ہو پڑھتے ہیں، یہ جو پینٹ شرٹ پہنے ہوئے میرے بھائی لوگ ہیں نا، ان کو بھی پڑھنا چاہیے، ان کو بچنا ہے کہ نہیں دجال سے؟ پڑھیں گے سب لوگ انشاءاللہ۔ شروع کی 10 آیات کو اور اخیر کی 10 آیات کو مستقل طور سے صبح شام اپنا معمول بنا لیجئے۔ دجال آئے تو انشاءاللہ توفیق ملے گی۔ تیاری کرنا ہے کہ نہیں کہنا ہے؟ دجال پر کسی کا وار چلے گا نہیں، بچنے کے لیے اللہ کے نبی صاحب نے ایک نسخہ دے دیا، اور پھر دعا بھی کرنا، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، بخاری شریف والی روایت ہے۔ اے اللہ دجال کے فتنے سے ہمیں بچا، دعا بھی کرنا ہے، اللہ کی توفیق ہوگی تبھی بچیں گے نا۔ وہ جب آئے گا اس کے آتے ہی تغیر ہوگا زبردست، کہ اس کے آتے ہی پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا 1 ماہ کے برابر، تیسرا 1 ہفتے کے برابر، باقی دن عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ یوں 40 دن دنیا میں فتنہ برپا کرے گا وہ۔ ہمیں تلقین کی گئی ہے اس بات کی کہ نمازوں کے اوقات کا لحاظ کر کے سال والے دن سال بھر کی نماز پڑھنا ہے، ایسا نہیں کہ 5 ٹائم۔ بات سمجھ آ رہی؟ زمین اپنے خزانے اس کے لیے اگل دے گی، اس کے لیے اس کی اپنی بنائی مصنوعی جنت ہوگی، جہنم ہوگی۔ ماننے والوں کو جنت میں، نہ ماننے والوں کو جہنم اور آگ میں داخل کرے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کی آگ میں داخل ہونا وہی جنت ہے۔ ماننے والوں پر یہ بارش برسائے گا، سبزے اگائے گا، ان کے جانور موٹے تازے، ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوں گے۔ نہ ماننے والوں کو الٹا کرے گا، قحط مسلط ہوگا، بکری ذبح کی جائے گی، چمڑا اور ہڈی کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ نہ ماننے والوں کو آگ میں جھونکے گا۔ ایسی سخت آزمائش ہوگی کہ 2 فرشتے ہوں گے، روایت کے مطابق 2 انبیاء کی صورت لیے ہوئے، اور کہیں گے دجال ہے، مکار ہے، جھوٹا ہے، اس کو مت مانو۔ آزمائش جو مقصود ہوگی تو سننے والوں کو لگے گا کہہ رہے کہ سچا ہے، اسی کو مانو، یہی خدا ہے۔ کچھ لوگوں کے پاس جائے گا، کہے گا میں تمہارا رب ہوں۔ اگر یقین نہیں آتا تمہارے باپ دادے جو انتقال کر کے ان کو میں بلاتا ہوں، وہ دیکھو کیا بولتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ شیطانوں کا ٹولہ ہوگا، ان کے آباء و اجداد کی شکل اختیار کریں گے، وہ کہیں گے کہ ہم نے مر کر دیکھ لیا، یہی ہمارا رب ہے، لہذا سے رب مانو۔ یہ جو شکیل دجال ہے، کہتے ہیں دجال کوئی چیز ہی نہیں، وہ تو شخصیت نہیں ہے، ایک حالات کا نام دجال ہے۔ اس کی ایک آنکھ سے کانا ہونے کا مطلب سیٹلائٹ ہے، کافر پیشانے پہ لکھا ہونے کا مطلب جو ہے امریکہ فرانس سے ملا تو بیچ میں کافر لکھا آتا ہے۔ کوئی ماننے کی چیز ہے کیا؟ لیکن مان رہے ہیں وہ لوگ جو علماء سے دور ہیں، جو ان باتوں سے ناآشنا ہیں۔ ضرورت ہے اس بات کی، اتنی تفصیل جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو بتلائی حضرت مہدی کے تعلق سے، تو وہ ہمارے لیے بتلائی یا صحابہ کے لیے؟ آنے والے لوگوں کے لیے بتلائی، تو جاننا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ تو اللہ کی توفیق ہے کہ ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابھی بہت سارے ہمارے بھائی جو باہر ہیں، ایک مختصر سی بات سمجھ لیجئے، یہی روایات نئے قادیانی شکیل خانی سناتے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا کہا ہوا سنا کر ان کا خود کا سمجھا ہوا وہ بنوانے کی کوشش کرتے ہیں، علماء سے بزدل کرتے ہیں، عالم صاحب امام صاحب کے پاس نہیں لانے دیتے۔ جب کوئی شخص آپ کے معاشرے میں ایسا ملے، بظاہر متقی پرہیزگار ہو، بظاہر نماز لمبی پڑھنے والا ہو، بظاہر لمبے سجدے کرنے والا ہو، پیشانی میں سجدے کے نشان ہو، ہاتھ میں تسبیح کے دانے ہو، اور آپ کو ان روایات کو سنا کر کچھ الگ مطلب بتانے کی کوشش کریں اور امام صاحب کے پاس آنے کے لیے تیار نہ ہو، تو ہوشیار ہو جائیے۔ اس طور پر وہ خفیہ مجالس میں لے جاتے ہیں، 2.5 گھنٹہ کھاتے ہیں اور پھر اپنا بنانے کی کوشش کرتے ہیں، دوسری مجلس میں لے جاتے ہیں، کچھ اور بہکانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر اس کے بعد تیسری میں وہ اس کا ایمان چھین لیتے ہیں، مرتد کروا دیتے ہیں۔ ایسے لوگ ہیں، یہ قصہ کہانی نہیں ہے، اور یہ کوئی پاکستان اور ادھر افغانستان کے حالات نہیں ہیں، ہمارے یہاں کے حالات ہیں، آپ کے ممرہ کے حالات ہیں۔
کوئی تقریر کسی کو کروانے کا شوق نہیں تھا، کسی کو تقریر کرنے کا شوق نہیں تھا کہ یہاں آ کر تقریر کروائے. اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ بھئی نوجوانوں کو اس بات سے مطلع کیا جائے. فتنے علماء میں کہ عوام میں؟ عوام میں فتنہ ہے تو عوام کو آگاہ کیا جائے گا، عوام کو ہوشیار کیا جائے گا. اور فتین کو پکڑے گا کون؟ یہ عوام ہی پکڑے گی جن کے درمیان یہ بولیں گے. تو یہ آگاہی کے لیے مجلس کا جو انعقاد کیا گیا میرے دوستو. بہرحال وہ دجال اس طور پر پوری دنیا میں گھومے گا اور اخیر میں حرمین شریفین پہنچے گا. وہاں پہنچنے کے بعد دیکھے گا کہ فرشتے دونوں کو جگہ گھیرا بندی کیے ہوئے ہیں. دجال کا داخلہ ممنوع ہے، رسوا ہو کر باہر کھڑا رہے گا. اور پھر ایسا بھی ہوگا کہ وہاں مدینہ منورہ میں رہنا محفوظ ہونے کی نشانی نہیں ہے، مکہ معظمہ میں رہنا دجال کے فتنے سے محفوظ ہونے کا ذریعہ نہیں. 3 زلزلے آئیں گے، بہت زور کی آوازیں ہوں گی. اس کو سن کر وہ لوگ جن کے ایمان میں خرابی ہے، نفاق ہے، یا ویسے مومن نہیں جیسے اللہ چاہ رہے ہیں، وہ ڈر کر باہر بھاگیں گے، دجال کے فتنے کا شکار ہو جائیں گے. انہی اندر سے آنے والوں میں ایک شخص ایسا بھی ہوگا، وہ کہے گا یہ دجال، اس کو مانو نہیں. تو کیا کرے گا؟ شہید کر دے گا، قتل کر دے گا. لاش کے 2 ٹکڑے ہوں گے، درمیان میں چلے گا. اپنے ماننے والوں سے کہے گا تو اس کو زندہ کرو، خدا مانو گے کہ نہیں؟ وہ کہیں گے مانتے یوں، ایسے ہی مانتے خدا، اگر زندہ کرے تو اور یقین میں اضافہ ہو جائے گا. وہ زندہ کر دے گا. اس شخص سے کہیں گے کہ بھئی مانو خدا ہوں، تو وہ کہے گا اب تو اور یقین آگے، تو ہی دجال ہے. مر کر بھی گمراہیت قبول نہیں، مر کر بھی بولو نا، ایسا شیوا ہونا چاہیے اپنا ایمان کمزور ہے کہ مضبوط ہے؟ اور مضبوط بنانے کا. وہ دجال ابھی آئے گا، چھوٹے چھوٹے آ رہے ہیں. جو گئے ہیں نا وہ ہم میں سے ہی ہیں. کوئی غیر مسلم وہاں جا کے شکیل خانی قادیانی نہیں بن رہے ہیں. وہ مسلمان ہمارے درمیان کے جو مرتد ہو گئے ہیں اور وہ شکیل خانی قادیانی بن رہے ہیں. تو فکر کرنا ہے اپنی بھی، اپنے آپ لوگ جتنے بیٹھے ہو میرے دوستو، یہ ہمارا کیمرہ ہو. کیا ہو؟ آپ جہاں ہو، آپ کی آنکھیں کچھ اگر ایسا الگ سا محسوس کرے تو چوکنا ہو جائیے. کوئی اگر کہتا ہے کہ بھئی آپ لوگ دین کے ٹھیکیدار ہو کیا، تو ان سے کہنے کا ہم دین کے ٹھیکیدار نہیں، پہرے دار ہیں. کون ہے؟ ہاں، ہم دین کے اندر گھسپیٹ ہونے نہیں دیں گے. ہمارے ہوتے ہوتے کوئی دین میں مداخلت نہیں کرے گا، ہمارے بھائیوں کو گمراہ کرنے کی کوشش نہیں کرے گا. بہرحال یہ آگے کا معاملہ یوں ہوگا کہ وہاں سے رسوا ہو کر وہ شخص، وہ دجال اپنے لشکر کے ساتھ دمشق کی طرف روانہ ہوگا. حضرت مہدی علیہ رضوان کا لشکر وہاں کی مسجد میں قیام پذیر ہوگا. یہ جا کر ان کو گھیرے گا. 3 دن تک یہ لوگ گھیرے رہیں گے. دجال کے ساتھ 70,000 یہودی زرق برق لباس پہنے ہوئے اور اعلیٰ قسم کی تلوار اور میان ان کی رہے گی، وہ لے کر وہاں کھڑے رہیں گے. روایت میں آتا ہے کہ دجال کی پیروی کرنے والے اکثر یہودی اور عورتیں ہوں گی. کون ہوں گے؟ عورتیں. اس کی جو چمچماہٹ دیکھ کر اور اس کے پاس ساری دنیا کی آرائش اور آسائش دیکھ کر جلدی سے شکار ہو جائیں گی. ظاہر پرستی جو زیادہ بری ہوتی ہے، تو ان کو بھی بتانا جا کر. یہ مفتی نثار صاحب دیکھو وہ ریکارڈ بھی کر رہے ہیں تو محفوظ بھی رہے گا. تو یہ سننا ضروری ہے کہ جو سن رہے ہیں آپ لوگ، سیدھی سی بات، جو آپ لوگ سن رہے ہیں ضروری ہے نا بات. تو گھر میں اپنے اماں، بہن اور دیگر جو لوگ ہیں ان کو سنانا ضروری ہے کہ نہیں؟ ضرور سنائیے میرے دوستو، اور بھی تفصیل بتائیے، علماء سے رابطے میں آ جائیے، فکر مند ہو جائیے. آپ بہت قیمتی ہو. اللہ تعالیٰ اپنا دین کا کام جب لینے پر آئے تو ایک مچھر سے بھی لے سکتے ہیں نا. ہم تو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ہیں اور اللہ کے آخری نبی کے امتی. ہم لوگ کون ہیں؟ محمدی ہیں. کچھ ایسے ویسے نہیں میرے دوستو، کوئی بھی آئے گا اچک کر لے جائے گا. اپنے آپ کو پہچاننا پڑے گا ہمیں. بہرحال تیسرا دن ہوگا، حضرت مہدی علیہ رضوان اپنے ساتھیوں سے مشورہ کریں گے کہ اب صبح ہوتے دجال پہ حملہ کر دیں گے. بہت بھوکے بھی ہوں گے وہ لوگ وہاں پر، اتنا آسان نہیں ہوگا معاملہ. صبح ہوگی، اذان ہوگی، فجر کی سنت پڑھ کر جو فجر کی جماعت کے لیے اقامت کہی جائے گی. حضرت مہدی علیہ رضوان مصلی امامت پر ہوں گے. اس سے پہلے کہ وہ تکبیر تحریمہ کہیں، ایک آواز آئے گی کہ تمہارا نجات دہندہ آ گیا ہے. تو یہ لوگ کہیں گے کسی پیٹ بھرے ہوئے کی آواز ہے،
اور جب متوجہ ہوں گے تو دیکھیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر اور 2 زرد چادر زیب تن کیے ہوئے اور ایک جنگ کا ہتھیار حربہ لے کر نازل ہو رہے ہوں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی شکل عروہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ملتی ہوگی، رنگ سرخ و سفید ہوگا، سفید سرخی مائل ہوگا، اور بال کالے کاندھوں تک سیدھے اور یوں ہوں گے جیسے ابھی وضو یا غسل کر کے آ رہے ہیں، اتنے چمکدار ہوں گے۔ ان کو دیکھ کر حضرت مہدی علیہ رضوان مصلی امامت سے ہٹیں گے، کہیں گے آپ نماز پڑھائیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز نہیں پڑھائیں گے، ان کو امامت کی جگہ متعین کریں گے اور کہیں گے تم میں سے بعض سے افضل ہیں، لہٰذا امام ان کو بنائیں گے۔ اس منظر کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے محسوس کر کے خوشی کا اظہار فرمایا اور فرمایا کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم، کتنا خوشی کا موقع ہوگا جب تم میں ابن مریم نازل ہوں گے۔ کون نازل ہوگا؟ ابن مریم نازل ہوں گے کہ پیدا ہوں گے؟ نازل ہوں گے کہ پیدا ہوں گے؟ وہی عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے جن کو اللہ نے یہودیوں کے شر سے بچانے کے لیے اپنی طرف اٹھا لیا، تو وہی آئیں گے نا۔ یہ شکیل خان جو ہے، حنیف خان پڑے گاؤں میں جو پڑا ہوا ہے، یہ کہتا ہے میں عیسیٰ ہوں، تو ابن مریم آئیں گے، نازل ہوں گے۔ یہ ابن حنیف ہے، ان کے ابا نہیں ہیں، اس کے ابا ہیں۔ بات سمجھ آئی؟ پھر کہتا ہے میں مہدی بھی ہوں، میں محمد ابن عبداللہ بھی ہوں۔ یہ کیا ہے نا تگڑا میں، کیا ہے؟ کیا ہے بھائی؟ دو شخصیات ہیں اور ایک فتنہ ہے۔ ایک حضرت مہدی علیہ رضوان ہے اور دوسرے ابن مریم علیہ السلام ہیں، اور تیسرے شکیل خان حنیف خان ہیں۔ یہ شکیل خان حنیف خان کہتا ہے تینوں میں ہوں۔ کیا کہتا ہے؟ کچھ لوگوں کے دماغ ایسے ہوتے کہ جوتے کھا کے ان کو عقل آتی، ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ لیکن میرے دوستو فتنہ ہوتا، فتنہ ایسا ہوتا کہ پیر پھسلتا اس پر، تو بچنے کی کوشش کرنا ہے۔ وہاں ابن مریم نازل ہوں گے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ دنیا میں لاکھوں عیسیٰ آ سکتے کہ نہیں؟ آ سکتے نا، لیکن ابن مریم تو کوئی ایک ہے نا، تو نازل کون ہوگا؟ ابن مریم۔ روایت میں عیسیٰ کا نام بھی نہیں ہے۔ کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم، ابن مریم نازل ہوں گے، تو مطلب وہی جن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ یکلم الناس فی المہد وکہلا، جو ماں کی گود میں بات کرنے والے تھے، انہوں نے ماں کی گود میں بات کیا اور نبوت کا بھی اعلان کیا۔ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ یہ شکیل خان حنیف خان یہ مل جائے تو اس کو سمجھ میں آئے، یہ بولتا میں عیسیٰ ہوں، توحید رسالت بھی کر رہا ہے، ختم نبوت کا بھی منکر ہے، کہتا ہے نہیں میں پیدا ہوا ہوں، میں حنیف کا بیٹا ہوں، میں دربھنگی ہوں، اس کے بعد بھی میں عیسیٰ ہوں۔ میرے دوستو یہ فتنہ پنپ رہے ہیں۔ بہرحال وہ وقت ہوگا فوراً عیسیٰ علیہ السلام حضرت مہدی کی ابتدا میں نماز ادا کریں گے اور اس کے بعد کہیں گے کہ دروازہ کھولا جائے، دجال سے مقابلہ ہوگا۔ دجال تو پہلے ہی نازل ہوتے ہوئے دیکھ لیا تو وہ بھاگ جائے گا وہاں سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوبی کی کیا تھی؟ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ۔ مبروز کو مسا کرتے، مادہ ذات بینا کی آنکھ پہ ہاتھ پھیرتے تو وہ بینا یہ مبروز اچھا ہو جاتا، اور مردہ کو کہتے کہ بھائی زندہ ہو جا، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاتا، اور مٹی کی چڑیا بنا کر اللہ کے حکم سے اسے زندہ کر کے اڑا دیتے تھے۔ ہے کہ شکیل ہے؟ آ جائے بتا دیں اس طرح۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو خوبی یہ ہوگی کہ ان کی نگاہ جہاں تک پہنچے گی وہاں تک ان کی سانس کے اثرات جائیں گے۔ جس کافر کو سانس کے اثر لگے گا اس کو وہی انتقال ہو جائے گا، وہی ختم ہو جائے گا۔ اگر ایسے ہی ہے یہ عیسیٰ تو نکل جائے نا، اور ادھر ہی آئے ڈائریکٹ، ہم لوگ بیعت کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔
وہ مسیح مریض، وہ ابن مریم ابن حنیف، وہ ہادی و مہدی، یہ ضال اور مضل، وہ وجیہا فی الدنیا والآخرہ، یہ ذلیل و خوار دنیا و آخرت. ان کے آنے سے مسلمانوں کی شان و شوکت میں اضافہ ہوگا، اس کے آنے سے فتنے فساد برپا ہو رہے ہیں. وہ باطل کے خلاف نبرد آزما ہوگا، یہ علماء کے خلاف جو تو تلوار تان کے کھڑا ہوا ہے، مسلمانوں سے مقابلہ کر رہے ہیں. بہرحال دجال بھاگے گا، اس کے بھاگنے کے روٹ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے واضح کر دیا کہ اس طرح بھاگے گا، ان حرکتوں کے کرتے ہوئے، اس طرح قتال کرتے ہوئے، مسلمانوں کا خاتمہ کرتے ہوئے بھاگے گا. مسلمان ایک پہاڑ کے پیچھے محدود اور محصور ہو جائیں گے بچنے کے لیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے لپکیں گے، مقام لد پر اسے پالیں گے، دیکھ کر پگھلنا شروع ہوگا، بھاگنے کی کوشش کرے گا. آپ کہیں گے کہ تو بھاگ نہیں سکتا، تیرے لیے نیزے کا ایک وار اللہ نے میرے لیے متعین کیا ہے، اپنے نیزے سے ماریں گے، وہ وہیں مرے گا، اس کا فتنے کا خاتمہ ہوگا، اور اس کے بعد وہ نیزہ مسلمانوں کو دکھائے گا کہ اس سے خاتمہ ہوا. 1 سال اور حیات رہیں گی، حضرت مہدی علیہ رضوان ان کا انتقال ہو جائے گا. عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے مقتدی بنیں گے، اور پھر مسلمانوں کے مقتدی بننے کے بعد ایک حالات یہ بھی آئیں گے کہ یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا. ہر اونچائی سے پھسلتے ہوئے نظر آئیں گے، ہر پانی کے ذخیرے کو ختم کرتے ہوئے جائیں گے اور انسانوں کو خاتمہ کریں گے. اتنا بڑا اور زبردست فتنہ ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا وہ بچے کچے مسلمانوں کو لے کر کوہ طور کے پیچھے محصور ہو جائیں گے. ان کے بھوک لگی ہوگی، ان کے اللہ کے ذکر سے پیٹ بھرے گا ان کا. دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس فتنے سے نجات دے. ایک وقت دن ایسا گزرے گا کہ یاجوج ماجوج تو پہلے اتنے دندنا رہے ہوں گے کہ زمین میں کوئی نظر نہیں آئے گا، تو آسمان پہ تیر چلائیں گے کہ اب آسمان والے سے نپٹتے ہیں. ان کو خوش کرنے کے لیے ادھر سے تیر میں خون لگا ہوا آئے گا کہ بھئی کوئی زخمی ہوا ادھر. ایک صبح ہوگی، ان کی دعا قبول ہوگی، ان کی آواز ہی نہیں سنائی دے گی. ایک شخص دیوار کو اچک کر دیکھ کر یہ کوشش کرے گا دیکھے تو یہ کر کیا رہے ہیں. ہر ایک کو یقین ہوگا کہ یہ مارا جائے گا. وہ کہے گا کہ یاجوج ماجوج مرے ہوئے پڑے ہیں. سب خوش ہو جائیں گے، باہر نکلیں گے، ان کی لاش ہی لاش ہوگی، سڑنا شروع ہوگی، بدبو بیماری آئے گی. پھر دعا کی جائے گی، پرندے کچھ آئیں گے، ان کی لاشوں کو اٹھا کر پھینک دیں گے سمندر میں. پھر بارش ہوگی، پوری زمین دھل جائے گی، اور پھر پوری دنیا میں اسلام ہوگا، مسلمان ہی مسلمان ہوں گے، ایمان ہی ایمان ہوگا. ایک وقت تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام مکہ معظمہ میں صبح نکلتے تھے لوگوں کے آخرت کی فکر کے لیے کہ ایمان لے آئیں، اللہ کے بندے اللہ کی بندگی اختیار کر لیں. شام میں اس طور پر آتے تھے کہ چہرہ گرد سے اٹا ہوتا تھا، پہچاننا مشکل ہوتا تھا. آپ کی بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہ اپنی اوڑھنے سے آپ کا چہرے مبارک صاف کرتی، روتی ہوئی کہتی تھی کہ ابا حضور اگر یہ لوگ ہدایت نہ لائیں تو آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے. تو آپ فرماتے بیٹی آپ مایوس نہ ہو، ایک دن آپ کے باپ کا لایا ہوا دین ہر کچے پکے مکان میں داخل ہو کر رہے گا. تو اس سے پیشن گوئی کا ظہور ہوگا. کوئی عزت سے مانے تو مانے، ورنہ ذلیل ہو کر ماننا پڑے گا. جب پوری دنیا میں مسلمان اسلام اور ایمان اور امن ہو جائے گا میرے دوستو، تو اس کی برکات کا ظہور اس طرح ہوگا کہ ایک انار پورے گھر والوں کے لیے، ایک بکری پورے قبیلے کے لیے کافی ہوگی. لوگوں کے دلوں میں حسد کینہ کپٹ نکل جائے گا، کسی کے تعلق سے غلط خیال بھی نہیں آئیں گے. شیر بیل اور گائے کی رکھوالی کرے گا، بھیڑ بکریوں کی نگہبانی کریں گے، سانپ سے بچے کھیلتے ہوں گے. ایک بچی سانپ شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالے گی، دانت گرے گی، شیر کچھ نہیں کرے گا. یوں 40 سال بیتیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے بعد. آپ شادی کریں گے، حج عمرہ کریں گے، آپ کی اولاد ہوگی، حج عمرہ کریں گے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام عرض کریں گے، جواب ملے گا. آپ کا انتقال ہوگا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پہلو میں تدفین ہوگی. پھر آپ کے بنائے ہوئے خلیفہ حضرت مقعد 7 سال حکمرانی کریں گے، پھر ان کا انتقال ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے دنیا کے اندر دوبارہ خرابی آنا شروع ہو جائے گی. ایک صاحب کہنے لگے جب مسلمان ہوں گے تو خرابی کیسی؟ تو سمجھ لیں کہ کھیتی کسی چیز کی جائے، ہم جوار باجرہ یا چاول وغیرہ کچھ فصل کریں تو اس کے لیے محنت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن ہمارا کھیت اجڑ جائے اس کے لیے محنت چھوڑ دینا کافی ہوتا ہے. تو محنت چھوٹے گی تو خرابی آئے گی.
یہاں تک کہ کفر ہو جائے گا، اور پھر بے حیائی پنپے گی، اور بدترین لوگ دنیا میں آ جائیں گے، اور پھر دیگر علامات کا ظہور ہوگا، سورج پلٹے گا، دابۃ الارض نکلے گا، نشانیاں لگا دے گا وغیرہ وغیرہ، اور پھر اتنا کم وقت رہ جائے گا قیامت کا کہ روایت میں آتا ہے کہ ان کے بعد ایک اونٹنی، ایک گھوڑی بچہ دے گی، اس بچے پر سواری کی نوبت نہیں آئے گی کہ قیامت آ جائے گی۔ میرے دوستو، یہ حالات تو جو ہیں سو اجمالی تھے، تفصیلاً اپنے علماء کرام سے سنیے۔ ان تمام حقائق سے بہاء اللہ ایرانی کا کیا واسطہ؟ غلام قادیانی کا کیا واسطہ؟ یہ نیا قادیانی شکیل خانیوں کا کیا واسطہ؟ میرے دوستو، ان روایات کا سہارا لے کر ہمارے لوگوں سے کھیلتے ہیں۔ ہم تو پچھلے کل کے دن گوانڈی میں وہ گولے بار کے اندر ان سے ہم نے مناظرے کا چیلنج بھی کیا کہ آئیے مناظرہ کیجئے، کہ بھائی یہ تعویل کرتا ہے باطل کہ حضرت مہدی کہتے ہیں مدنی ہوں گے، تو کہتے ہیں مدینہ سے مراد مدینہ منورہ نہیں، شہر، کوئی بھی شہر، تو شہر چلو کوئی بھی شہر، یہ کہاں ہے پتہ؟ کسی شہر میں نہیں ہے، اورنگ آباد سے قریب ایک گاؤں ہے، اس گاؤں میں، تو مہدی شہر والے ہوں گے، چلو ہم نے مانا، مدینہ کے مطلب شہری لے لو، وہ بھی مان لو، چلو تو شہر ہے کیا وہ گاؤں؟ گاؤں کا نام کیا ہے معلوم ہے؟ گاؤں ہی ہے، گاؤں کے اندر نام گاؤں لگا ہوا ہے، گاؤں ہوتا ہے نا تو گاؤں کا ایک نام ہوتا ہے، لیکن اس گاؤں کا نام ہی گاؤں ہے، اور اس سے پہلے ایک اور نام لگا ہوا ہے، اس کا نام ہے پڑے گاؤں۔ کیا نام ہے؟ یعنی کھڑا گاؤں بھی نہیں ہے، پڑے گاؤں ہے، پڑے گاؤں میں پڑا ہے۔ کہاں پڑا ہے یہ؟ مہدی جو ہوں گے باطل کے خلاف خروج کریں گے یا اہلیان اسلام سے چھپ کے بیٹھیں گے؟ باطل کے خلاف خروج کریں گے نا، نہ کہ وہ اہلیان اسلام سے چھپ کے بیٹھیں گے۔ میں کہتا ہوں کہ وہ علماء کو دیکھ کر شکیل ایسے ہی غائب ہو رہا ہے جیسے گدھے کے سر سے سینگ، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر دجال بھاگے گا، یہ شکیل خان علماء سے بھاگا ہوا ہے۔ اگر میری بات جھوٹ ہے تو آ جائے۔ تو میرے دوستو، ان واقعات اور ان حقائق کے اظہار کا مقصود مزہ لینا نہیں ہے، آپ لوگوں کو خبردار کرنا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں وہ 1200 صحابہ کرام جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ ختم نبوت کے عقیدے کے تحفظ کے لیے پیش کیا، اگر وہ ہوتے تو پھر اپنی جان دیتے کہ نہیں؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہوتے کچھ کرتے کہ نہیں؟ لیکن افسوس کہ وہ نہیں ہے۔ لیکن خوش ہو جائیے میرے دوستو، اگرچہ کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نہیں ہے، لیکن ہم لوگ صدیقی موجود ہیں کہ نہیں؟ ہم لوگ فاروقی، عثمانی، علوی، ہم لوگ سب صحابہ والے یہاں موجود ہیں۔ وہ نہیں تو ہم اس سے نپٹیں گے۔ کون نپٹے گا میرے دوستو؟ ارادہ کریں، اللہ تعالیٰ توفیق دیں گے۔ یہ سعادت کی بات ہے، یہ شرف کی بات ہے، اللہ نے اس کے لیے ہمیں چن لیا، تو ارادت بنا لیں، بناتے سب لوگ۔ اس طرح کی جب فتنے آئیں گے تو اس سے آپ لوگ اپنے علماء کو ہوشیار کریں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان فتنوں سے محفوظ فرمائے، ان کے خلاف ہمیں جو تو سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ہونے سے باطل بھاگے، فتنے مٹے، ہم کو دیکھ کر لوگ ہدایت کو پا لیں، ایسے اللہ ہمیں بننے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی معرفت اور اپنے نبی کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہت اطمینان سے آپ لوگ بیٹھے ہیں، تھوڑا اور بیٹھیے گا۔ ہمارے اس مجلس کے صدر محترم حضرت مفتی شکیل منصور قاسمی صاحب امریکہ سے تشریف لائے ہیں، وہ آپ کے سامنے اپنی قیمتی آراء کا اظہار فرمائیں گے، سنجیدگی سے ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت تشریف لائیں۔